ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى ودين الحق الصلاة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ، مدخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نقیب جلسہ، بزم رسول و آل رسول میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سردار عالم و عالمیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر سال کی طرح امسال بھی پہلے بڑوانی نے اس بزم کا انعقاد کیا اور معمولاً اس فقیر کو یاد کیا۔ آپ کے درمیان حاضر ہو کر بے حد مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کے حوصلہ ایمانی میں اور اضافہ فرمائے اور اہل سنت والجماعت سے ہمیشہ ہم اور آپ کو وابستہ رکھے۔ ابھی مولانا شمشاد صاحب نے ایک چیلنج کا پوسٹر جس کا رسمی اجرا کرایا۔ اب یہاں کے حالات کیا ہیں یہ تو یہی جانتے ہیں، ورنہ اہل سنت والجماعت نے وہابی، دیوبندی، چکڑالوی اور ان جیسی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو باطل کر کے کنارے لگا دیا ہے۔ یہ اس لائق بھی نہیں کہ ان کو انعام دیا جائے۔ تو بہرکیف اب یہ تو حالات کے پیش نظر مولانا نے ایسا کیا، مجھے تو نہیں یقین آتا ہے کہ کوئی باطل حق کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کر سکتا۔ اللہ کرے کہ لوگوں کے دلوں میں حقانیت کی روشنی پہنچے اور وہ لوگ کہ جو تاریکی کے عمیق غار میں اجالے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اوپر نکل کے آئیں اور روشنی حاصل کر لیں۔ بہرکیف میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا نہایت ہی مشہور و معروف ہے، بارہا علماء ملت اسلامیہ کی زبانی اس کے ترجمے اور تفسیر اور علماء حقانی کی نورانی تقاریر کو آپ نے اسی موضوع پہ سماعت فرما دیا۔ میں نے تبریک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو عنوان کیا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور۔ اب جب اللہ نے متحقق کر دیا تو پھر اب اس میں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نادان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو شے متحقق ہو، اللہ نے جس کی تحقیق فرما دی ہو، اب اگر اس میں کوئی ریسرچ کرے تو بڑا نادان ہے وہ، ہے نا بھائی؟ تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کو پیدا کیا دنیا میں۔ پہلے نبی نہیں پیدا فرمایا، پہلے انسان پیدا کیا۔ جیسا کہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو نائب اسی کو بنایا جائے گا جو موجود ہو، اگر وجود نہیں ہے تو نیابت نہیں ہے نا بھائی؟ اب مولانا شمشاد صاحب نہیں ہے تو ان کو عالم صاحب کیسے کہا جائے گا؟ پہلے شمشاد ہوں گے تب عالم ہوگا، اگر شمشاد نہیں ہے تو عالم نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ خلافت کسے دینا چاہتا ہے، خلیفہ اسی کو بنائے گا جو بشر ہوگا۔ جن خلیفہ نہیں ہوگا، فرشتے خلیفہ نہیں ہوں گے۔ فرشتوں نے جان لیا کہ خلیفہ وہی ہوگا جو بشر ہوگا، جیسا کہ رب العالمین سے فرشتوں نے عرض کیا اتجلو فیہا من یفسد ویسفک الدماء، وہ آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آگاہ کیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر بشر آیا اس دنیا میں، جب اس نے شر کیا تو اللہ نے پھر اسی فسادی قوم میں سے کسی اچھے گھرانے کو چنا اور اچھے گھرانے کے کسی فرد کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ہادی بنایا۔ انہوں نے قوموں کی ہدایت کی، وہ لوگ کامیاب جنہوں نے نبیوں کے کہنے کو مان لیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، نوح علیہ السلام پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، یوشع علیہ السلام پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، یوسف علیہ السلام پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، یونس علیہ السلام پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، حتیٰ کہ ایک انوکھے اور نرالے نبی کہ جو بغیر باپ کے ماں کے شکم میں آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں، وہ بھی پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تین خوبیاں رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں اللہ کا کرشمہ رکھتے ہیں، اللہ کا کرشمہ رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں ایک رسول کا معجزہ بھی رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ولیہ کی کرامت بھی رکھتے ہیں۔ تو بیک وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ ہے، رسول کا معجزہ ہے اور ایک ولیہ کی کرامت ہے، مگر بشر ہیں۔ اور بشر جب ماں کے شکم میں وجود پاتا ہے، نطفے سے مدغہ، کوئی اونٹ آ رہا ہے جو
میرے سر کو اپنے منہ میں لے رہا ہے، کبھی دیکھے گی کہ کٹے ہوئے سر کے مردے آ رہے ہیں، مردے دکھ رہے ہیں، کبھی کوئی بڑی بدصورت اور بھیانک عورت دکھائی دے گی، تو اب گنڈے تعویذ کرنے والوں کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے بھائی، بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی عورتیں جب اس طرح کے بھیانک سپنے دیکھنے لگتی ہیں تو بھاگ کر سیدھے بابا کے پاس جاتی ہیں۔ اب بابا کے پاس پہنچی تو وہ دکاندار بابا وہ بھی سوچ لیتا ہے کہ اب اس سے جتنا کمانا ہے کما لو، بہت ڈراتا ہے، معاملہ یہ ہے تو معاملہ وہ ہے، یہ کر دیا گیا تو وہ کرا دیا گیا، خرچہ اتنا آئے گا۔ عزیزان گرامی، ایسوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، گنڈا تعویذ کرنے والوں سے بچو۔ وہ گنڈا تعویذ کرنے والے کہ جو نفس کے لیے کر رہے ہیں، ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کو یقین کی طرف نہیں لے جائیں گے، وسوسوں کی طرف پہنچا دیں گے۔ میرے عزیز، شاید کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اللہ کرے کہ ایسے لوگ نہ ہوں ہماری محفل میں جنہیں تکلیف ہو رہی ہو، خدا کرے کہ اگر کوئی راستہ غلط اختیار کیے ہوئے ہو تو آج کی اس محفل میں جو آیا ہے وہ ہدایت لے کر جائے۔ عزیزان گرامی، تو میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالت حمل میں یا گرانی جب ہوگی، پیٹ میں گرانی ہو جائے تو بھی اس طرح کا خواب عورت بھی دیکھے گی، مرد بھی دیکھ سکتا ہے، تو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی توجہ بدلیے، اپنے مزاج کو بدلیے، اپنی تہذیب کو بدلیے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے لگیے، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ پھر گرانی کی حالت میں اب جب آپ کو نیند آئے گی تو بھوت شیطان نہیں دکھائی دے گا، بلکہ فیضان رحمان دکھائی دے گا، فیضان رحمان دکھائی دے گا۔ کبھی مکہ دیکھو گے اور کبھی مدینہ دیکھو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ سے بھی پوچھا گیا، اے آمنہ، 9 مہینے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں، میں جب سوتی تھی تو حوران بہشتی آتی تھی اور میری چارپائی کے گردا گرد طواف کرتی تھی۔ میں جب سوتی تھی تو مقدس بیویاں آتی تھیں اور آ کر مبارکباد دیتی تھیں کہ اے آمنہ مبارک ہو، تمہارے شکم میں جو آیا ہے وہ تو حبیب کبریا ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ طٰہٰ و یاسین ہے، وہ محبوب کبریا ہے، ارے وہ مختار کل ہے، وہ اگر نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی نہ وہ آسمان ہوتا۔ عزیزو، سماعت کرتے چلیے، نبی رحمت کی پیدائش کا وقت ہے، آقا تشریف لانے والے ہیں۔ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے، استندھاری بچہ جب دنیا میں آتا ہے، سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ تو ہندی بھاشی ہو نا بھائی، ہے نا؟ دودھ پینے والا بچہ چاہے وہ جانور کا ہو یا انسان کا ہو، جب وہ دنیا میں آئے گا، ایسا بچہ تو اپنے ساتھ فضلہ لے کر آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے؟ ناپاکی لے کے آتا ہے، گندگی لے کے آتا ہے، فضلہ لے کے آتا ہے۔ لیکن سنو، جب رسول رحمت تشریف لائے تو ان کے ساتھ فضلہ نہیں آیا، وہ خود افضل بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی کلام، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھائی، تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہو، میں ذرا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کل مولانا نے ایک ذہن دیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ دعوت اس طرح کی بھی آپ کو مل جائے، کیونکہ آج کل پڑھے لکھے لوگ بڑے مغرور ہو گئے، اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جائیں گے تو ہندی میں دیکھ لیں گے، اگر ہم کو عربی نہیں آتی تو انگریزی میں دیکھ لیں گے۔ ہاں، ہم بہت شچت ہیں، بڑے ودمان ہیں اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آج ایک نظریہ یہ دیا جا رہا ہے، دیکھو توہین کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، شان رسالت کو گھٹانے کا ڈھنگ دیکھو، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ کب ملی؟ ارے بولو، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، آپ بھی مت کہیے گا، یہ وہی کہتے ہیں جن کے لیے 12 لاکھ یہ دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟
تو 40 سال بعد نبوت ملی. لیکن ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے سجدے میں سر دیا تھا؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا. سجدے میں سر دیا تھا. اچھا کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ رب حبلی امتی. زور سے بولو نا. یہ حضور بولے تھے, تم نہیں بول رہے ہو, ٹھیک ہے نا؟ یہ کون بولے تھے؟ یہ کون بولے تھے؟ اللہ کے رسول بولے تھے. ہم سب کے حضور بولے تھے. سجدے میں جا کے کیا عرضی لگائی؟ رب حبلی, رب حبلی. اب یہی بتانا چاہتا ہوں عزیزو, ہر نبی پہلے بشر ہے. ہر نبی پہلے بشر ہے. پہلے بشر ہوگا پھر نبی. آدم پہلے بشر ہوں گے پھر نبی. نوح پہلے بشر ہوں گے پھر نبی. یوسف پہلے بشر ہوں گے پھر نبی. یوسف پہلے بشر ہوں گے پھر نبی. الی آخر ہی عیسیٰ علیہ السلام پہلے بشر ہوں گے پھر نبی. لیکن سنو, اگر میرے مصطفیٰ صرف بشر ہوتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو پہلے نبی بنایا پھر بشر بنایا. تکبیر, رسالت, رسالت, رسول, رسول, جشن نبی. آپ یہ بتاؤ, مولانا شمشاد صاحب, عالم صاحب آپ کے وہاں بہت زمانے تک رہے, بھی مناور میں رہ رہے ہیں, اور بھی سب علماء ہیں ماشاءاللہ, سب خدمت کر رہے ہیں. کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے, کوئی مسجد میں پڑھا رہا ہے, کوئی امامت کر رہا ہے, کوئی پیری مریدی بھی کر رہا ہے نا. کوئی پیر ہے جو اپنے مرید کو امتی کہہ دے؟ بولیے. کوئی مولوی ہے جس میں دم ہو کہ اپنے مقتدیوں کو امتی کہہ دے؟ کوئی مدرس ہے جو اپنے شاگرد کو امتی کہہ دے؟ امتی کون کہے گا؟ زور سے بولیے. امتی کون کہے گا؟ نبی کہیں گے نا. اب سوچ لو, پڑھے لکھے لوگوں, کتابیں پڑھ پڑھ کر کے دھوکہ مت کھاؤ. کیسے کیسے دھوکے دیے جاتے ہیں کتابوں میں, اس کو سمجھو. وہ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی تھی, اور مصطفیٰ سجدے میں سر دے رہے ہیں, اور سجدے میں سر دے کے اپنی نبوت کے اختیار کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اب بولو, الزام ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو نبی پہ الزام لگائے وہ مومن ہوگا؟ زور سے بولو. نبی پہ الزام لگانے والا مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا, ہے نا بھائی. اب اور آگے چلو, اس کو کہو کہ صاحب یہ ضعیف ہے, اس کو بول دو کہ یہ تو روایت ہے, ضعیف ہے. اتنا ضعیف ہے کہ ہر چیز, کوئی کسی کی آنکھ اگر کمزور ہو جائے تو ضعیف ہو جاتا ہے, تو آنکھ کمزور ہو جاتی ہے, تو بڑی چیز چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے نا. بڑی بڑی چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ضعیف کہتے کسے ہے نا. کہا ہے چلو یہ تو روایت ہے, ضعیف ہے. اچھا آؤ, میں ایک مثال اور دے دیتا, اس کو ضعیف بنا کے بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ لے کے گئیں اپنے گھر, لے گئی نا, آپ لوگوں کو معلوم ہے, لے گئیں. اللہ کے رسول 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں حضور بکریاں چرانے گئے تھے, لیکن میں نہیں کہتا, کیونکہ حضور چرواہے نہیں ہیں. حضور چرواہے نہیں ہیں. ہاں, آپ کے رضائی بھائی حضرت سیدہ حلیمہ کے بیٹے بکریاں لے کر جب پہاڑ پہ گئے تو سرکار بھی ساتھ میں تھے, حضور بھی ساتھ میں تھے. سنی بڑا محتاط ہوتا ہے, ادب کا خیال رکھتا ہے نا. یہ وہابی ہے کہ جلدی جلدی بول دیتا ہے الٹا سے, جو جلدی بولے گا اس کا حال ہی ہوگا. جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, سوچ سمجھ کے بولو, ہے نا. اب جب وہاں پہنچے تو فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا, ایک چٹان پہ لٹایا, آپ کے سینے کو شق کیا, دل کو نکالا, نور کے تشت میں رکھا, زمزم سے غسالہ دیا. اچھا, آپ کا دل اگر نکالا جائے, بشر کا دل نکل جائے تو بشر شر کر پائے گا؟
نہ خیر کر پائے گا نہ شر کر پائے گا، ہے نا؟ نہ خیر کر پائے گا نہ شر کر پائے گا۔ دل اگر نکال دیا جائے، ہر بشر دل کا محتاج ہے، تم نبی کو محتاج بنانے کی سوچ رہے ہو؟ ارے میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جو دل کا محتاج نہیں ہے، دل میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، دل میرے مصطفیٰ کا۔ او ٹوپی کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو وہ بھاگا چلا جا رہا ہے، اب رکے گا نہیں، اس کو لگتا ہے بہت زیادہ ذیابیطیز کا خدا نخواستہ مرض تو نہیں ہے۔ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیے ورنہ میں تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں۔ آنکھ بند شرمی بھی رہے گا۔ ہماری مجلسیں تو لگتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی، کبھی حاضر میں لگیں گی، کبھی غائب میں لگیں گی، کبھی تصدیق میں لگیں گی، کبھی تصور میں لگیں گی۔ یہ محفلیں لگتی رہیں گی، اس کو کوئی اجاڑ نہیں پائے گا۔ مسلمانوں خیال کیجئے، دل نکلا ہوا ہے، نور کے تشت میں رکھا ہوا ہے، زمزم سے غسالہ دیا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کلام کر رہے ہیں۔ کیا بات، کلام کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہا ہے؟ میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ رخت سفر بندھا ماہرہ کے لیے، جب یہاں پہنچے تو بیمار پیر جو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن جب نور نے نور کو دیکھا تو اب لیٹنا کہاں، جوش میں جذبے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے، نظریں نیچی ہیں، ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اچانک عشق نے کہا کہ چلو دیکھ تو لیا جائے۔ اب جو نگاہیں اٹھائیں تو یہ شعر مولوی لوگ بہت پڑھتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ شعر کب پیش کیا گیا تھا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت نے عشق میں اپنی نگاہیں جو اٹھائیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک جلوہ اور نظر آ رہا ہے، ایک صورت موہنی اور نظر آ رہی ہے۔ تو خاموش نہ رہ سکے اعلیٰ حضرت، پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ قد جاء نور و کتاب یا رسول اللہ۔ تحقیق کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ یہ نور سورج کی روشنی میں نہیں دکھے گا، نہ ہائیڈروجن میں دکھے گا، یہ عشق کی روشنی میں دکھتا ہے۔ محبت پیدا کرو گے تو نور کی جلوہ سامانیاں تم تک پہنچیں گی، تمہارے دلوں کے بھی اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ اے عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لائیے۔ وہ نور تمہارے سینوں میں بھی ہے، جل رہا ہے، تم بھی روشن ہو، وہ روشنی تمہارے سینوں میں بھی ہے۔ آخری بات سن کر کے بس گفتگو سماعت کرتا ہوں، آخری جو دعوت اسے سماعت کر لو عزیزو۔ وہ نور جو آیا ہمارے درمیان، اس نور کا چراغ ہمارے سینوں میں بھی روشن ہے، لیکن ہائے افسوس یہ سب یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے دارالفتاء ہے، وہاں جائیں، بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب اس کا دل نہیں لگ رہا ہے میری بات کو سننے میں، جو دعوت میں دے رہا ہوں اچھی نہیں لگ رہی اس کو، پھر کیا سوالات ہے؟ سوالات کرنے کے لیے دارالفتاء ہے، یہ تبلیغ کی جگہ ہے۔ جو تبلیغ کی جگہ ہے وہ اس کو دارالفتاء نہیں بنایا جا سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ جو تبلیغ کی جگہ ہے وہاں سے تبلیغ ہوگی، جو دعوت میں دے رہا ہوں اسے سنو، اور سمجھ میں آئے تو قبول کرو، نہیں سمجھ میں آئے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ تمہارے جیسے ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کی طرف دھیان نہ دیں، اپنے سوال کی طرف دھیان دیں۔ وہ بڑے گستاخ ہیں، وہ بڑے نادان ہیں۔
کہ جو اپنے سوال کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جو دعوتیں پیش کی جاتی ہیں اسے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں سے یہ نفرت، یہ دعوت نکلے اور صحیح معنوں میں ہم محبت رسول کا جذبہ لے کر کے دین کی دعوتوں کو ہم قبول کریں۔ ہمارے تمہارے سب کے دلوں میں بھی وہ چراغ جل رہا ہے، وہ نور ہے جو آیا، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی اس بتی کو ٹیڑھا کر رکھا ہے۔ یہی کجی، یہ سوالوں کا ٹیڑھاپن ہے۔ لالٹین دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ لالٹین بولیے نا بھائی، لالٹین دیکھی ہے؟ لالٹین میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں تیل ہوتا ہے، اس میں ایک بتی ہوتی ہے، اوپر اس کے کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ جسے اوپر نیچے کرتے ہو بتی کو، اس کو کیا کہتے ہو؟ کنٹرولر، انگریزی میں کنٹرولر ہو، چابی بولتے ہیں، اور ہندی زبان میں، اردو زبان میں اس کو کلہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کلہ۔ جب کلہ خراب نہیں ہوتا ہے، زبان خراب ہوتی ہے، بدنام کلہ ہوتا ہے نا؟ ابھی چاہے یہاں کا کلہ ہو چاہے وہاں کا کلہ ہو، جب زبان خراب ہوگی بدنام کلہ ہوگا۔ ٹھیک؟ بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیوں ٹیڑھی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس بتی میں دھماکہ ہوتا ہے، نفرت کا دھماکہ، چوری کا دھماکہ، ڈاکی کا دھماکہ، یہ دھماکہ ہوتا ہے۔ بتی ہوتی نا، بتی کی بنائی ہوتی ہے، اب دھاگا جہاں ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ گرا لگاتا ہے نا وہ بن کر، وہ گرا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آگ وہاں تک پہنچتی ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، وہ بلاسٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پھٹتا ہے بتی کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اب جب بتی ٹیڑھی ہو جائے گی تو روشنی تو رہے گی، مگر روشنی کے ساتھ دھواں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیچھے والے سمجھ رہے نا؟ دھواں نکل، خواجہ مرید ہی تھے، مراد بن گئے جی۔ ایسے مرید بنو کہ مراد ہو جاؤ، زمانے کی مراد بن جاؤ۔ اے عزیزو، جس طرح سے ایک لالٹین میں کجی آ جاتی ہے تو وہ شیشے کو سیاہ کر دیتی ہے، ہماری تمہاری کجی نے بھی نفرت کے دھوئیں نے، عداوت کے دھوئیں نے، چوری کے دھوئیں نے، ڈاکے کے دھوئیں نے، برائیوں کے دھوئیں نے ہمارے شیشے دل کو سیاہ کر دیا ہے۔ اسی پہ رہ نہ جاؤ مسلمانوں، ڈرو اپنے رب سے، اللہ سے معافی مانگو، شریعت کی قینچی لے کر کے اپنے عمل کی بتی کو سیدھا کرو، لو سیدھی کر لو، اور وہ شیشہ جو شیشہ دل ہے جس پہ تم نے گناہ و خطا کے غبار چھوڑ رکھے ہیں، اے عزیزو استغفار کے ماجھے سے اسے صاف کر لو۔ انشاءاللہ تعالی پھر تم اندر سے بھی چمکو گے اور تمہاری چمک سے ایک عالم چمکے گا۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ آؤ اسی دربار محمدی میں جس کی چمک سے عالم چمک رہا ہے، ہم بھی چمکنے کے لیے سرکار کو وسیلہ بنائیں، اپنے کو صحیح کر کے درست کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دے دیں۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی صحبت کے اثر سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ظاہر بھی چمکے گا، ہمارا باطن بھی چمکے گا۔ کیا آپ لوگ چمکنا چاہتے ہو؟ اور کچھ لوگ چونکنا چاہتے ہیں۔ نمبر بتا سب ڈلے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات اسے لے لیجئے جنہیں بھی لینا ہوگا۔